درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، جلسے سجائے جاتے ہیں، مقصد لوگوں کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن جلسہ سجانے کا مقصد، جلسہ کرانے کا مقصد، جلسے میں آنے کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، کچھ لینے کی انسان کے اندر چاہت ہونی چاہیے، کچھ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے، تب اس آنے والے کا آنا بھی کامیاب ہوا کرتا ہے، جانا بھی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، 12 بجنے کو آئے ہیں، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیا جائے گا، جلدی آپ کو رخصت مل جائے گی۔ میرے بعد اور کوئی تقریر اب نہیں ہونی ہے، جیسا قاری ضمیر عالم صاحب قبلہ نے آپ کو جو ہے حضرت مفتی اعظم تشریف فرمائے، حضرت کے ہاتھ میں نذرانہ دیتے رہیں، ڈبل فائدہ ہو جائے گا، آپ کو دست بوکسی کا موقع مل جائے گا، میرے لیے بھی تبرک بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، مجالس اور جلسوں کی کامیابی یہ ہے کہ اس میں آنے والے آئیں، سنیں اور سن کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ بھیڑ آئی، شور شرابہ کیا، نوٹوں کی بوچھار کی، اور یہ بات آپ کے ذہنوں تک میں پہنچائے دیتا ہوں، آپ کے نذرانے کی مجھے حاجت نہیں ہے، آپ کی طرف سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی مجھے تمنا نہیں ہے، آپ نذرانہ دیں گے تب آپ کا فائدہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تب آپ کا فائدہ ہے۔ ہاں، چاہت ہے تو ایک ہے، خواہش ہے تو یہ ہے، تارزو ہے آپ سے یہ ہے، خاموش ہو کر سنیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سن کر عمل کر لیا، یقین جانیے وہی میرا بھی نذرانہ ہوگا اور آپ کا بھی نذرانہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ محفلیں بڑی برکتیں والی، سبحان اللہ، اللہ و رسول کے ذکر کے جلسے بڑی عظمتوں والے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ، یہ وہ محفلیں ہیں، وہ جلسے ہیں جہاں اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے بھی آسمان سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے اس وقت جلسہ رسول میں فرشتوں کی جماعت کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور نائب رسول کا دیدار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کی ولادت کا مہینہ اور یہ جلسہ دستار حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیے، قرآن کا عالم بھی بنائیے، یقین جانیے آپ کے بچے حافظ قرآن بن کر، عالم قرآن بن کر دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بن جائیں گے اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جلسہ سجایا بولے نبی سے محبت کرتے ہیں، نعرہ لگایا نبی سے محبت کرتے ہیں، لنگر لٹایا نبی سے محبت کرتے ہیں، نعت سنی نبی سے محبت کرتے ہیں، انعام و نذرانہ دیا نبی کی محبت میں، آپ نے بڑے نعرے لگائے، لیکن آؤ دیکھیں ہم نبی سے محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اور جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اس نبی کو دیکھیں، اس نبی نے ہم سے محبت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس نبی کی محبت کو دیکھ کر اپنی محبت کا موازنہ کریں کہ ہماری محبت نبی کے محبت میں کیا حقیقت رکھتی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، یہ تقاضۂ بشریت ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان سے کوئی محبت کرتا ہے پلٹ کر یہ بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ آؤ دیکھیں ذرا، مدینے والے نے ہم سے محبت کی ہے کہ نہیں کی ہے، مدینے کے سلطان نے ہم سے پیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اور سن کر اندازہ لگتا ہے کہ مدینے والے نے ہم سے کس قدر محبت فرمائی ہے۔ آپ نے بہت تقریریں سنی اس موضوع پر کہ ہم نبی کے چاہنے والے، نبی سے فلاں نے اتنی محبت کی، فلاں نے نبی کی محبت میں جان قربان کی، فلاں نے مال قربان کیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو بھی ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی محبت کو دیکھیں، ہم سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں۔ میلاد رسول کا مہینہ ہے، سرکار کی ولادت کے بہت سے خصائص ہیں، بہت سے سرکار کے اوصاف ہیں، سرکار کی ولادت کے وقت کے بہت سے واقعات، عجائبات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ایک طرف میں اشارہ کر
کرتا چلوں جو ہماری محبت سے تعلق رکھتا ہے. سرکار تشریف لائے دنیا میں, سرکار کی ذات یقینی طور پر بے مثل و بے مثال ہے. ارے آپ لوگ بیٹھے بھائی, کہاں جا رہے ہیں؟ بے مثال ہے. بیٹھے آپ لوگ, یہ نہ سوچے پروگرام ختم ہو گیا, حضرت کی تقریر ہو رہی ہے, بیٹھے تسلی کے ساتھ. یار آپ تو چل دیے, تسلی کرو ذرا, صبر کے ساتھ بیٹھو. ایسی تھوڑی ہے, ابھی وہ آ رہے ہیں, بے فکر رہیں آپ لوگ. اعظم اقبال صاحب, ان کے کلام سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ بیٹھے رہیں. اور الحمدللہ حضرت کی بہت شاندار تقریر چل رہی, سنیں دھیان کے ساتھ. اب کچھ نہ کہیں ان سے, اب حد ہو گئی ہے. یہ مانیں گے نہیں مانیں گے کوئی بات نہیں ہے. دو چار تو سن رہے ہیں, ایک نے سن کر ایک نے عمل کر لیا تو ہم سب کی کامیابی ہے. جی بے شک. ہزار ہوں, سنیں نہ سنیں, عمل نہ کریں, اس سے فائدہ نہیں. ایک سن لے اور عمل کر لے ایک انسان, تو وہ کافی ہوا کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی محبت کو دیکھیں, سرکار نے ہم سے محبت کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو حضرات جب سیرت دیکھتے ہیں اور سرکار کی پیدائش ہی سے دیکھیں, سرکار پیدا ہوئے تو سرکار کے پیدا ہونے کے وقت بہت سے عجائبات ظاہر ہوئے, بہت سے سرکار کے خصائص ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا ولادت کے وقت واقعات میں کیا عجیب واقعہ. سرکار آئے تو بے مثال طریقے سے, جس طرح سرکار آئے ویسا اس انداز سے کوئی نہیں آیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے, ہر زمانہ بے مثال ہے. سرکار کی زندگی بھی بے مثال, سرکار کا دنیا سے جانا بھی بے مثال, اور سرکار کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے. عزیزان گرامی, مصطفیٰ پیارے تشریف لائے, اس شان سے تشریف لائے. دنیا میں پیدا ہونے والے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیدا ہوئے, لیکن کسی پیدا ہونے والے کو اپنا ہوش ہوتا ہے؟ اپنا ہوش نہیں ہوتا. کوئی بھی پیدا ہونے والا ایسا نہیں جسے اپنا ہوش ہوتا ہو, اپنا خیال نہیں ہوا کرتا, روتا آتا ہے. لیکن مدینے والا آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا تشریف لا رہا ہے. اور اس شان سے تشریف لایا, اس انوکھے ادا سے انداز سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ ساری دنیا کے بچے آتے ہیں, انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا, لیکن ہمارا پیارا آیا, ہمارا محبوب آیا, آمنہ کا لال آیا, عبداللہ کا لخت نظر آیا, لخت جگر آیا. اس شان سے آیا, اپنا بھی ہوش ہے اور ہم گناہ گاروں کا بھی ہوش ہے. سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال ہمارا بھی خیال ہے, پیدا ہوتے ہی ہمارا خیال کیسے, ذرا غور کریں. تاریخ بتاتی ہے, آپ نے سنا ہوگا سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. سجدہ کیا کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ علماء سے بہت بار سنا ہوگا, ان ائمہ سے بہت سی بار آپ حضرات نے سنا ہوگا. الحمدللہ یہ آدھے کرولے کے امام اس اسٹیج پر جلوہ بار ہیں. قاری عبد الماجد ہوں یا آپ کے پیش امام ہوں, ادھر گلفام مسجد کے پیش امام قاری مرغوب عالم ہیں, قاری ضمیر عالم علامہ اکبر علی صاحب کی خطابت بھی آپ نے سنی. الحمدللہ یہ بہت متحرک, فعال اور مخلص امام لوگ ہیں. یہ کم اور قلیل تنخواہ پر مزید محنت کر کر دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. ان کی زبانی آپ نے یقیناً سنا ہوگا. سرکار پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. سنا کہ نہیں؟ کیا کیا سرکار نے؟ سجدہ کیا. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں, اللہ کی پاکی بیان نہیں کی. غور کریں, قربان جائیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم کیسے عظیم نبی کی امت میں ہیں کہ وہ نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ رب کے لیے کر رہا ہے, لیکن فریاد امت کے لیے کر رہا ہے, یاد ہم گناہگاروں کو کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ کیا اور سجدے میں عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. اے امتیوں غور کرو, نبی سے عشق کرنے والو جھانکو اپنے گریبان میں, دیکھو کیسا ہے تمہارا عشق. نبی سے عشق کے دعوے تو کرتے ہو, نبی کے محبت کا اعلان تو کرتے ہو, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرے تو لگاتے ہو, لیکن ذکر نبی کی آداب کا لحاظ بھی نہیں رکھ پاتے. نمازیں پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی نہیں کر پاتے, چہروں پر داڑیاں سجا کر نبی کی سنت کو زندہ بھی نہیں کر پاتے. ایسی محبت ہے ہماری. اور سرکار کی محبت دے کے ہم سے سرکار پیدا ہوتے ہی کسے یاد کر رہے ہیں؟ ہمیں یاد کر رہے ہیں, ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں مصطفیٰ. اور صرف پیدا ہوتے ہی نہیں, تاریخ بتاتی ہے پوری 63 سالہ ظاہری زندگی سرکار ہمیں یاد کرتے رہے. جی بے شک. پوری زندگی
पूरी ज़िंदगी सरकार हमें याद फरमाते रहे, पूरी ज़िंदगी सरकार हमें याद करते रहे, रातों रात रो रो कर हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं करते रहे, आंखें सुजा लिया करते थे सरकार हमारे लिए रो रो कर। लेकिन आज उम्मत का हाल ये है कि उम्मत की आंखें सरकार की मोहब्बत में नहीं सूझ रही हैं, अल्लाह के खौफ और इश्क में रो कर नहीं सूझ रही हैं, बल्कि उम्मत की आंखें आज मोबाइल पर लगे लगे सूझ चुकी हैं। आज रातों रात हम मोबाइल पर बर्बाद कर दिया करते हैं, मोबाइल से हमारी निगाहें नहीं हटा करती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सरकार के प्यार को देखें, सरकार हमसे प्यार फरमा रहे हैं। जब सरकार इतना प्यार कर रहे हैं तो हमें सरकार से कितना प्यार करना चाहिए, सरकार से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। ये किसी और से नहीं, अपने दिल से ही आप सवाल करें, अपने आप ही से पूछें। यकीनन आपका दिल गवाही देगा, आपका दिल पुकार कर कहेगा कि हमें सरकार की इज्जत और हुर्मत पर सब कुछ निसार कर देना चाहिए, सरकार के लिए हमें सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन हम अपना हाल देखें, हम तो सरकार की तालीमात को भूले हुए हैं, सरकार की सुन्नतों को छोड़े हुए हैं, सरकार की सुन्नतों से हम दूर हो चुके हैं। मस्जिदें हमारी वीरान नज़र आ रही हैं, मदरसे हमारे खाली और सुनसान नज़र आ रहे हैं, कुरान पढ़ने और सुनने से हम कतराते हैं, ज़िक्र नबी और ज़िक्र खुदा सुनने से हम हटते और बचते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, जिस नबी ने हमें याद रखा, पैदा होते ही हमें याद किया, सारी ज़िंदगी हमें याद करते रहे, क्या हमें नमाज़ें पढ़कर उनकी आँखों को ठंडा नहीं करना चाहिए? क्या दुरूदो सलाम के गजरे, दुरूदो सलाम के नजराने भेजकर अपनी मोहब्बतों का इजहार नहीं करना चाहिए? सरकार की ग़ुलामी का ऐलान से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। अपने अमल से हमें ये साबित करना होगा कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी हमारे लिए तशरीफ़ लाएंगे। फ़रिश्ते जब सवाल करेंगे मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो सरकार की ज़ियारत इंशाअल्लाह हमें हो जाएगी। मौला हमें दुनिया में भी ख्वाब की हालत में ही सही अपने महबूब की दीदार, अपने महबूब का दीदार अता फ़रमाए, हश्र में महबूब की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, कब्र में भी हमारी मदद फ़रमाएंगे और हश्र में भी। अल्लाह अकबर, सरकार हमारे लिए मुतफक्किर हैं, लेकिन उम्मत भटक चुकी है, उम्मत भूल चुकी है तालीमात नबवी को, उम्मत सिर्फ दावों में रह गई है। हमें मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी, जिस तरह पूरी ज़िंदगी हमें सरकार याद करते रहे, इसी तरह वक्त अखीर भी, वक्त विसाल भी सरकार हमें भूले नहीं, सरकार हमें भूले नहीं। सरकार का आना भी बेमिसाल और सरकार से, इस दुनिया से सरकार का जाना भी बेमिसाल। अब